بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ غزوہ مطلق کے موقع پر پیش آیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ سے واپسی پر قافلہ کو مدینہ کی طرف جانے کا حکم دیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رفع حاجت کے لیے گئی۔ جب میں واپس آئی تو پتہ چلا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، جس کو میں تلاش کرنے کے لیے دوبارہ گئی اور ہار کو تلاش کرنے میں مجھے دیر لگ گئی۔ اس دوران قافلہ روانہ ہو گیا۔ اس زمانہ میں بھوک اور افلاس کی وجہ سے عورتوں کا وزن کم ہوتا تھا، لہٰذا کچاوا اٹھانے والوں کو پتہ ہی نہ چلا اس میں کوئی موجود بھی ہے یا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب واپس آئیں تو پتہ چلا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، لہٰذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں بیٹھ گئیں کہ جب قافلہ والوں کو پتہ چلے گا کہ میں کچاوے میں موجود نہیں ہوں تو وہ خود واپس آ کر مجھے لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں حضرت صفوان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم قافلے کے پیچھے آنا تاکہ کسی کی کوئی گری ہوئی چیز ہو تو اس کو اٹھا لینا۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر کے دوران باری باری ہر صحابی کی ڈیوٹی لگاتے تھے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ قافلہ کے پیچھے چلتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں قافلہ تھا تو آپ نے دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، حضرت عائشہ وہاں موجود ہیں۔ حضرت صفوان نے اونچی آواز میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا، جس کو سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھ گئیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر اونٹ بٹھا دیا جس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوار ہوں گی۔ خود حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا کیونکہ اس وقت پردے کا حکم آ چکا تھا۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر قافلے کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ منافقوں کی افواہ۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلے میں واپس آئیں تو منافقین نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں اور افواہیں پھیلانا شروع کر دیں۔ خاص طور پر عبداللہ بن ابی جو منافق اعظم تھا، اس نے تو اس افواہ کو بڑھ چڑھ کر پھیلایا۔ اس افواہ کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی علم نہ تھا۔ آپ 1 ماہ تک بیمار رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس واقعہ کا ذکر نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے بھی اس واقعہ کا ذکر کیا سب نے یہی جواب دیا کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ تم اپنی کنیز سے دریافت کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اجازت دیں تو آپ کو عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ ایک دن آپ حضرت مستح کی والدہ کے ساتھ باہر رفع حاجت کے لیے جا رہی تھی کہ راستہ میں حضرت مستح کی والدہ کو ٹھوکر لگی تو حضرت مستح کی والدہ کے منہ سے نکلا کہ مستح تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ تم نے حضرت مستح کو کیوں بد دعا دی؟ تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ اور ساتھ ہی اس نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منافقین کی تمام باتوں سے متعلق جو حضرت صفوان اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلقات کے بارے میں تھیں سب کچھ بتا دیا اور لوگ کیا کیا ناجائز باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے۔ آپ گھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر آ گئیں۔ اس وقت آپ کو بخار تھا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کی کہ مجھے بخار ہے اور یہاں میری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہاں میری والدہ میری دیکھ بھال کرے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ماں باپ کے گھر آ کر روتی رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی رہیں کہ یا اللہ میرے متعلق جو لوگ باتیں کرتے ہیں اس کا فیصلہ بتا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا کہ اگر عائشہ تم سے غلطی ہوگی ہے تو اللہ کے آگے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ اللہ میرا جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، اور اس کے بعد میں 7 روز تک روتی رہی اور دعائیں کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے
ابھی بیٹھے ہی تھے کہ وحی کا نزول ہو گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کا اعلان فرمایا اور ساتھ ہی تہمت اور زناکاری کا قانون بھی نازل کیا۔ تہمت لگانے والوں پر کوڑوں کی سزا ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جن مسلمانوں نے حصہ لیا۔ ان میں حضرت مصطح جو حضرت ابوبکر کے زیادہ قریبی رشتہ دار اور نہایت غریب تھا، اس کے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھی۔ دوسری ایک عورت صفہ تھی، اس نے بھی تہمت لگانے میں حصہ لیا۔ تیسرے حضرت حسان بن ثابت تھے جو شاعر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر کہتے تھے اور کافروں کو جواب دیتے تھے۔ ان تینوں کو کوڑے لگائے گئے۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ لوگ ایک بہت بڑا طوفان باندھ لے آئے ہیں، یہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اس کو برا نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہر آدمی پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور جس نے تہمت لگانے میں زیادہ حصہ لیا اس کے لیے عذاب بھی زیادہ ہے۔ اے مومنو، تم نے سنتے ہی اچھا گمان کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں کہا یہ ایک بہت بڑی تہمت ہے، اس پر وہ 4 گواہ بھی نہ لائے۔ یہ لوگ بہتان باز ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا تو تم نے جس بات کا چرچا شروع کر رکھا تھا تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا۔ تم یہ بہتان ایک زبان سے دوسری زبان تک کہتے رہے، اس تہمت کو ہلکا سمجھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ مومنو، تمہیں یہ بات سنتے ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے، اور تمہیں ایسی بات زبان سے بھی نہیں کہنی چاہیے تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی بات زبان سے بھی نہ نکالنا۔ حضرت ایوب نصاری کا نظریہ۔ حضرت ایوب نصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے پوچھا کہ یہ کیسی بات ہے جو میں سن رہی ہوں؟ تو حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جگہ ہوتی تو یہ کام کرتی۔ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ اس پر حضرت ایوب نصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ تم سے 1000 درجہ بہتر ہے، اور اگر میں حضرت صفوان کی جگہ ہوتا کہ میرے دل میں یہ خیال بھی نہ آتا، جبکہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے 1000 درجہ بہتر مومن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ یہ لوگ تہمت لگا رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ کون ہے جو مجھے ایسے لوگوں کی تکلیف دہ باتوں سے بچائے جو میرے گھر والیوں پر تہمت لگا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ میں اس آدمی کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کے درمیان تلخ کلامی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف منافق اعظم کا تعلق خزرج کے قبیلے سے تھا، اور حضرت سعد بن عبادہ بھی اس قبیلے کے سردار تھے۔ دوسرے حضرت سعد بن معاذ کا تعلق اوس قبیلہ سے تھا اور اس قبیلہ کے سردار تھے۔ جب حضرت سعد بن معاذ نے یہ الفاظ کہے کہ میں عبداللہ بن ابی کا سر قلم کر دیتا ہوں، تو خزرج کے سردار عبداللہ بن عبادہ بول پڑے کہ اگر اس کا تعلق اوس قبیلہ سے ہوتا تو تم کبھی یہ بات نہ کرتے۔ اس پر دونوں سرداروں کی تلخ کلامی ہو گئی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو چپ کروا دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔